زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت، نیکی میں برکت اور برکت میں برکت. یہ دو صورتیں وہ ان سب چیزوں کا خزانہ ہے. عمر میں برکت، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت اور برکت میں برکت. یہ برکت میں برکت کیا ہے؟ چھوٹی سی چنگاری ایسے اٹھتی ہے اوپر اور اوپر جا کے بجھ جاتی ہے اور میں دن ایسے گزرے گا. ان اوقات میں اگر برکت چاہتے ہیں، جب برکت گندم سے، رزق سے، صحت سے، دن سے، عمر سے، سالوں سے، مہینوں سے، چیزوں سے ختم ہو جائے گی. ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ میں نماز کے دوران یا نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھ رہا ہوں، کون سا کلام قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہا ہوں نماز کے دوران. اور زیادہ سے زیادہ دنیا آخرت کے خزانے اللہ کے خزانوں سے لے لیں. ان میں ایک خزانہ سورت علم نشرہ اور علم تری کیف کا ہے. علم نشرہ اور علم تری کیف کا ہے. زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت، نیکی میں برکت اور برکت میں برکت. یہ دو صورتیں وہ ان سب چیزوں کا خزانہ ہے. عمر میں برکت، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت اور برکت میں برکت. یہ برکت میں برکت کیا ہے؟ باقی چیزیں سمجھ آتی ہیں، یہ چیز ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. برکت میں برکت کیا ہے؟ برکت میں برکت سے مراد یہ ہے کہ آج اللہ جل شانہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے. یہ نعمتیں کل بھی میرے ساتھ رہیں، پھر کل کے بعد میری نسلوں میں بھی میرے ساتھ رہیں، پھر پرسوں کے بعد میری نسل در نسل رہیں. یہ ہے برکت میں برکت، جس کو کتابوں میں جو لفظ آیا ہے اے اللہ میری برکت میں مدد فرما، میری برکت میں مدد فرما. کتابوں میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے برکت میں مدد فرما. سورت علم نشرہ اور سورت علم تری کیف، علم نشرہ پہلی رکعت میں، علم تری کیف دوسری رکعت میں، اور آخری 6 صورتیں ان کا اپنی نمازوں میں اہتمام کریں. آخری 6 صورتیں حادثوں سے بچائیں گی، جادو اثرات بندشوں سے بچائیں گے، نظر بد حسد سے بچائیں گے، لا علاج بیماریاں وباؤں سے بچائیں گے. اچھا، ہمارے ہاں لفظ جادو کا جب آتا ہے تو ایک خیال آتا ہے کہ کیا ہر بندہ جادو کرنے بیٹھے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ واسطہ نہیں پڑا ہوتا. میرے پاس ایک بہت پڑھا لکھا آدمی آیا، عہدہ بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا. اس کے ساتھ واقعات ہوئے. 100 کا نوٹ چپس کے پیکٹ سے نکلتا تھا. گھر سے پیسے چوری ہو جاتے تھے اور وہ پیسے بچے جا کے چپس لاتے تھے. جب چپس کا پیکٹ کھولتے تھے اس کے اندر سے وہ نوٹ نکلتا تھا. کہیں نوٹ پڑا ہوا ہوتا تھا، کہیں پیسے کہیں سے مل جاتے تھے. انوکھے واقعات، انوکھے مشاہدات، انوکھی چیزیں، بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے. وہ کہتا ہے میں ساری زندگی ان چیزوں کا انکار کرتا رہا، میں ساری زندگی ان چیزوں کا انکار کرتا رہا. یہ چیزیں صرف ایسی دھوکہ ہیں، فریب ہیں، یہ پیروں کی اور ان کی بناوٹی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود واقعہ میرے ساتھ شروع ہو گیا. اب میں حیران ہوں کہ اس چپس کے پیکٹ سے 100 روپے کا نوٹ کہاں سے نکل آیا. یہ وہ حقیقتیں ہیں جس نے جا کے اس کا دماغ کھمایا. کلام الہی، ذکر الہی کی طرف پھر متوجہ ہوا وہ شخص. جنات کا جادو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، شیاطین کا، جسے جنات بھی کہتے ہیں شیطان بھی کہتے ہیں، ان کا جادو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. وہ کبھی ہمیں سکھی نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں سکھی دیکھ پائیں گے، خوشحال نہیں دیکھ پائیں گے، مسرور اور صحت مند نہیں دیکھ پائیں گے. ان کی کاوش اور کوشش ہوگی پریشان ہوں، دکھوں پریشانیوں، تکلیفوں، مشکلوں، مسائل، الجھنوں میں ہماری زندگی کے دن رات گزرے. ہر وقت ان کا ذہن اسی میں الجھا رہے گا اور وہ ہمیں ڈستے رہیں گے مختلف طریقوں سے. جناتی چیزیں، شیطانی چیزیں، پتہ ہی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ یہ جناتی اور شیطانی چیزیں خود نقصان کر کے جو اندر خیال لائیں گی، وہ لائیں گی کہ تیری بیوی نے کیا، تیرے شوہر نے کیا، تیری بھابھی نے کیا، تیری ساس نے کیا، تیرے قریبی رشتہ داروں نے کیا، یہ کیا ہے. رشتوں اور صلہ رحمیوں کو ختم کرائیں. شیطان کا جو وار ہے، میری بات غور سے سمجھیے گا، بندے کو تباہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا وار ہے وہ صلہ رحمی کو ختم کرتا ہے. صلہ رحمی کو اسے پتا ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، ایک وعدہ. اسے پتا ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، ایک وعدہ. اسے پتا ہے صلہ رحمی سے رزق بڑھے گا، دوسرا وعدہ. اسے پتا ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، تیسرا وعدہ. اسے پتا ہے صلہ رحمی سے آسمانی زمینی آفات سے محفوظ رہے گا، اگلا وعدہ. شیطان کو پتا ہے. اب وہ بدگمانیاں اور شک ڈالے گا. میرے پاس کئی ڈسے ہوئے کیس آتے ہیں، فلاں نے کہا تھا، اس کے پاس تعویذ لینے گئے تھے، اس نے کہا تیری بھاوج نے، نند نے اور تیری فلاں رشتہ دار اس نے کیا ہے، حالانکہ کچھ نہیں. اچھا، لفظوں کی کمی بیشی، غصہ، حسد، جلن،
یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کیا ہر بندہ اسی کام پہ بیٹھا ہے، جادو میں بیٹھا ہے؟ جنات ان کو جو چیز ختم کرے گی نا وہ آخری 6 صورتیں ہوں گی۔ دیکھیں، ایک ہے عمل نماز کے باہر، ایک ہے عمل نماز کے اندر۔ جو نماز کے باہر عمل ہے اس کی طاقت اور ہے، اور جو نماز کے اندر عمل ہے اس کی طاقت اور ہے۔ نماز کے جو اندر عمل ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ سورۃ علم نشرح، سورۃ علم تری کیف، اس کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، اپنی سنتوں میں، اپنی اکیلی نمازوں میں، اپنی تنہا نمازوں میں نہ چھوڑیں۔ جو چاہتا ہے کہ آج کے دور میں جب حدیث کے الفاظ سناتا ہوں، فرمایا سال ایسے گزرے گا جیسا مہینہ، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ۔ یہ آگ جلتی ہے، چھوٹی سی چنگاری یوں اوپر اٹھتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ آگ جلتی ہے، چھوٹی سی چنگاری ایسے اٹھتی ہے اوپر اور اوپر جا کے بجھ جاتی ہے، اور میں دن ایسے گزرے گا۔ ان اوقات میں اگر برکت چاہتے ہیں، جب برکت گندم سے، رزق سے، صحت سے، دن سے، عمر سے، سالوں سے، مہینوں سے، چیزوں سے ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے تھے، وہ باسی روٹی 2 درہم کی دیتے تھے، تازہ روٹی 1 درہم کی دیتے تھے۔ لوگ حیران تھے، اور میں حضرت باسی روٹی 2 درہم کی، اور میں اس کو برکت والا وقت حاصل ہے، ہر آنے والا وقت برکت کو ختم کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، ہر آنے والا وقت برکت کو ختم کر رہا ہے۔ جب یہ دن ہو کہ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں، اور مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے، اور دن شرارے اور چنگاری کے برابر ہو جائے، ایسے اوقات میں اپنی نماز میں علم نشرح، علم تری کیف پڑھیں۔ کام سمٹیں گے، کام بنیں گے، تھوڑے وقت میں جلدی اللہ غیبی نظام چلائے گا، تھوڑے وقت میں اللہ برکتوں رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، بڑی بڑی بیماریوں کے حملے، بڑے بڑے طاقتور حملوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا، اور اللہ غیب سے انوکھا نظام چلائے گا، اللہ غیب سے انوکھا نظام چلائے گا۔ نماز کے باہر معمولات کر رہے ہیں آپ، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ عمومی کیا پڑھیں؟ 6 صورتوں کو معمولات میں رکھیں، علم نشرح، علم تری کیف اپنی معمولات میں رکھیں، نماز کے اندر بھی سوچیں۔ اور تیسری چیز جو نماز کے اندر پڑھنی ہے وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، ان کو نہ کبھی بھولیے گا۔ اور سورۃ اخلاص سوتے ہوئے 3 دفعہ دائیں کروٹ پہ، 3 دفعہ بائیں کروٹ پہ معمول بنا لیں۔ یہ سبق روز یاد کرایا جاتا ہے، روز یاد کرایا جاتا ہے۔ اور 3 دفعہ جو ہے سیدھا آسمان کی طرف، یہ برکتوں کے دروازے، حفاظتوں کا نظام اور فرشتوں کی پوری فوج ہے جو رب کے رحمت سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔